دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کی شب و روز یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، رزق میں کشادگی فرمائے، رزق میں وسعت فرما دے، فراخ اور کشادہ رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرما دے، طیب و طاہر رزق عطا فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 50% یا اس سے زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ رزق کیا ہے، رزق کی اقسام کتنی ہیں، رزق کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے، یا رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کا رزق نہیں بڑھ رہا، ان کے رزق میں فراخی یا برکت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ رزق صرف کھانے پینے کی اشیاء، گروسری اور مال و دولت کو ہی سمجھتے ہیں، جبکہ مال و دولت رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ جی ہاں، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو، یعنی ہر زندہ مخلوق جس چیز پر انحصار کرتی ہے، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں، صرف مال ہی نہیں، بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کا ملنا ہی رزق ہے، جبکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اس میں مال بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، اہل و عیال بھی ہے، صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں، یعنی یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اور پھر رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک عام رزق ہے، ایک خاص رزق ہے۔ عام رزق سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں حیوان، انسان، جن سب شامل ہیں۔ یہ جسموں کا رزق ہے، اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے۔ دوسرا خاص رزق ہے۔ یہ رزق کی دوسری قسم اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور جو اللہ کا شکر گزار ہو، لیکن بہرحال اللہ بہت فضل والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں رزق کو کم کرنے والے اور بڑھانے والے اسباب۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، قبرستان میں ہنسنا، نماز قضا کرنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ رزق بڑھانے والے معاملات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ رزق کا سب سے ادنا درجہ مال و دولت ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ دوستو، اگر ہم سے سوال ہو جائے کہ نماز کیوں چھوڑی، اور ہم کہیں رزق کمانے میں مصروف تھے، اپنے آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح کر دیں کہ کیا حشر والے دن اس سوال کا یہ جواب بنتا ہے؟ رب چاہے تو انسان کی نیند میں بھی سینکڑوں سال تک رزق دے سکتا ہے۔ جاگ کے رزق کے لیے محنت کرنا تو بات کی بات ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے جانا رزق کی اقسام، رزق بڑھانے اور کم کرنے والے اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام ویورز کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔